اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام علیہ۔ ناظرین محترم، ہم نے آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جانے والی شباہات، یہ ایک موضوع جاری رکھا ہے، اور ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت داود علیہ السلام کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جانے والی شباہات یہ بیان کیا تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت سلیمان نبی اللہ کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جانے والی شباہات یہ بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان نبی اللہ کی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں 8 شباہات پائی جاتی ہیں۔ پہلی شباہت جو حضرت سلیمان نبی اللہ کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جاتی ہے، وہ ہے خدا کی طرف سے بچپنے میں حکمت عطا ہو جانا اور حضرت سلیمان نبی اللہ کے ہاتھ سے معجزوں کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں جب بچپنے میں تھے تو خدا نے ان کو حکمت عطا کر دی، اور ان کے ہاتھ سے بھی معجزے ظاہر ہوئے، اور ظہور کے بعد معجزے ظاہر ہوں گے۔ حضرت سلیمان نبی اللہ جب بچپنے میں تھے تو خدا نے ان کو حکمت عطا کی تھی، تو حضرت داود علیہ السلام کے زمانے میں بھی حکمت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا سن چھوٹا تھا، ان کی عمر کم تھی، لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو خدا کی طرف سے نبی نہ مانا، تو حضرت سلیمان نبی اللہ نے اپنے ہاتھ سے کچھ معجزات کو ظاہر کیا، جس کی وجہ سے وہ قوم حضرت سلیمان نبی اللہ پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام کی طرح امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بھی خدا نے بچپنے میں حکمت عطا فرمائی کہ جس وقت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظاہری طور پر 5 سال کے تھے، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ظالم حکمران کے دربار میں کچھ معجزات کو ظاہر کیا، اور اس وقت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کے لوگ قائل ہو گئے۔ دوسری شباہت جو حضرت سلیمان نبی اللہ کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جاتی ہے، وہ ہے الغیبہ، کہ حضرت سلیمان نبی اللہ کی اور ان کے وسیع جناب آصف بن برخیہ کی غیبت واقع ہوئی، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بھی غیبت واقع ہوئی۔ جس وقت حضرت سلیمان نبی اللہ کو لوگوں نے جھٹلایا تو حضرت سلیمان نبی اللہ کچھ عرصے کے لیے غیبت میں چلے گئے، اور ساتھ میں حضرت آصف بن برخیہ علیہ السلام بھی غیبت میں چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنوں کو ختم کیا تو اس کے بعد خدا نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم میں ظاہر ہوئے، اور ساتھ میں جناب آصف بن برخیہ بھی تھے۔ اسی طرح سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بھی جس وقت ان کی ظاہری طور پر 5 سال کی حیات مقدس تھی، تو اس وقت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف غیبت میں چلے گئے، اور اس کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف دوبارہ اپنی قوم میں لوٹ کر آئیں گے۔ یہ دوسری شباہت تھی جو حضرت سلیمان نبی اللہ کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جاتی ہے۔ تیسری شباہت تسخیر الریح والشیاطین، کہ حضرت سلیمان نبی اللہ کے لیے ہوا اور شیاطین یعنی جنات مسخر ہو گئے۔ جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی ظہور فرمائیں گے تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی اسی طرح سے ان کے لیے ہوا بھی مسخر ہو جائے گی، اور جنات شیاطین بھی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تابع ہو جائیں گے، کہ جس وقت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ابلیس کو واصل جہنم کریں گے تو اس کے بعد تمام شیاطین امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کے قائل ہو جائیں گے، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مسخر ہو جائیں گے، یعنی ان کی تسخیر میں آ جائیں گے۔ اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہواؤں کو بھی حکم دیں گے تو ہوائیں بھی ان کے حکم کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ چوتھی شباہت جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں حضرت سلیمان نبی اللہ کی پائی جاتی ہے، وہ ہے طیور کے ساتھ اور حشرات کے ساتھ کلام کرنا۔
امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی اسی طرح سے جب ظہور فرمائیں گے، اور جب مولا کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد جب مولا کو دربار حاکم میں لے جایا گیا تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے بھیڑیوں کے ساتھ کلام کیا، کہ جو ہم پہلے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب اس دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے، جب مولا کا ظہور ہوگا تو اس وقت مولا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پرندوں کے ساتھ اور حشرات کے ساتھ کلام کیا کریں گے، یہاں تک کہ ایک بھیڑ اور ایک بکری امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر فیصلہ لے کر آئیں گے تو امام علیہ السلام ان کے ساتھ کلام کریں گے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے۔ ایسے ہی طیور بھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور مولا ان کے ساتھ کلام کریں گے۔ پانچویں شباہت جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام کی پائی جاتی ہے، وہ ہے وسائل الاتصال، یعنی ایسے وسائل کا امام علیہ السلام کا ظاہر کرنا کہ لوگوں کے ساتھ اتصال ہو سکے، یعنی کلام کیا جا سکے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں ایک انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو لوگ واٹس ایپ کے ذریعے یا اور دوسری ایپس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کئی ہزار میلوں کے فاصلے پر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو یہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایسے وسائل ایجاد فرمائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے اور میلوں دور سے ایک دوسرے کی آواز کو سن کر ان کے ساتھ کلام کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان نبی اللہ بھی اپنے زمانے میں لوگوں کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، اور کئی دور ہزاروں کے حساب سے میل دور تک حضرت سلیمان نبی اللہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی کرتے تھے اور ان کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے زمانے میں ایک مرد مومن کو بھی یہ قوت عطا کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتصال کر سکیں گے اور ان کو دیکھ بھی سکیں گے۔ چھٹی شباہت جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام کی جنات اور انسان ان کے لشکر میں شامل تھے، ایسے ہی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر میں جنات اور انسان شامل ہوں گے، کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور پر نور ہوگا اور بیت اللہ سے امام علیہ السلام پہلا خروج کریں گے تو حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل کا نازل ہونا اور ساتھ میں ملائکہ کا نازل ہونا، اور اس کے بعد پھر جنات آئیں گے جو امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے، 313 آئیں گے امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے 10,000 افراد آ کر بیعت کریں گے، اور مختلف علاقوں میں پہلی فوج کو بھیجا جائے گا جس میں انسان بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے اور ملائکہ بھی ہوں گے، کہ جس طرح سے حضرت سلیمان نبی اللہ اپنے زمانے میں جنات اور انسانوں کا لشکر بھیجا کرتے تھے۔ ساتویں شباہت جو حضرت سلیمان نبی اللہ کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پائی جاتی ہے وہ ہے ملک عظیم، کہ جس طرح سے حضرت سلیمان نبی اللہ ہواؤں کو مسخر کر کے اپنے تخت کو فضا میں بلند کر کے پوری دنیا میں سفر کیا کرتے تھے، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی اسی طرح سے سفر کریں گے، حتیٰ کہ زمین کو کہا جائے گا زمین طی الارض کرے گی، زمین سمٹ جائے گی، اور حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک لمحے میں ایک مقام سے دوسرے وہ ہے وراثہ، کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوں گے، کہ جس طرح سے حضرت سلیمان نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے اور بنی اسرائیل کے وارث قرار پائے، اسی طرح سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی بنی ہاشم کے وارث قرار پائیں گے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام وراثتیں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس آئیں گی، کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت سکینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات حضرت سلیمان نبی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، اسی طرح سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات، تمام وراثتیں، حتیٰ کہ تابوت سکینہ بھی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہوگا۔ یہ تھی وہ شباہات جو حضرت سلیمان نبی اللہ کی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پائی جاتی ہیں۔ آج کے موضوع کو اسی مقام پر موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انبیاء علیہم السلام کی شباہات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔